انڈیا کے معروف عالم شاہی امام پنجاب کے بیانات کے لیے مولانا عثمان تھیرپی کو سبسکرائب کریں۔ کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ پدم شری جناب پروفیسر اختر الواسع صاحب تشریف فرمائیں، وہ ہم سب کے اساتذہ کا درجہ رکھتے ہیں، تو ان کی خدمت میں آپ حضرات کی نظر یہ پہلا مصرع ہے کہ ایک یقین تھا دل میں کہ خدا تو سنتا ہے جب کوئی دوسرا نہیں سنتا۔ ایک یقین تھا دل میں کہ خدا تو سنتا ہے جب کوئی دوسرا نہیں سنتا، بالآخر مجھ پہ یہ راز کھلا، کیا وہ سنتا ہے کیا نہیں سنتا، وہ سمیع و بصیر ہے لیکن بے عمل کی دعا نہیں سنتا۔ یہ فیصلہ ہے دین فطرت کا، یہ فیصلہ ہے دین فطرت کا، یہ فیصلہ ہے دین فطرت کا کہ بزدلوں کی خدا نہیں سنتا۔ آج گزشتہ 100 سال میں ہم جس جگہ بیٹھے ہوئے ہیں، اس کے پیچھے اسلام کی 1450 سالہ لمبی تاریخ ہے۔ آپ یہ سمجھتے ہیں کہ اس اسلامیہ اسکول کا سنگ بنیاد 26 جولائی 1926 کو رکھا گیا، لیکن حقیقت یہ ہے کہ اس کا سنگ بنیاد پیارے نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کی روشنی میں رکھا گیا، اور اس کی بنیاد میں سیدنا سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خون شامل ہے، عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادتیں شامل ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام اصحاب کی وہ لامثال داستانیں۔ آپ اگر 1450 سال پیچھے جائیں گے تو جس دن مدینہ المنورہ میں نبی علیہ السلام پہنچے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں جا کے، شاید آپ کو پتہ نہیں ہے کہ جب سب سے پہلے جس عمارت کی بنیاد رکھی، جس کو آپ مسجد النبی کہتے ہیں، جو مدینہ المنورہ میں ہے، آج بھی اگر آپ اس مسجد میں جائیں گے تو نبی علیہ السلام کے گھر کے ساتھ، ان کے روضہ مبارک کے ساتھ، مسجد کے بالکل اندر ایک اصحاب صفہ کا چبوترا بنا ہوا ہے۔ جب مسجد بن رہی تھی، نبی علیہ السلام نے اس چبوترے کی بنیاد رکھی، اس کی تعمیر کی۔ صحابہ نے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ کس چیز کی تعمیر ہو رہی ہے؟ مسجد تو نماز پڑھنے کے لیے ہے۔ تو نبی علیہ السلام نے، آج کے دور کے مسلمانوں کو سمجھانے کے لیے یہ لفظ استعمال کرتا ہوں، نبی علیہ السلام نے ہمیں یہ سمجھایا کہ یہ دنیا کا پہلا اسکول ہے، یہ دنیا کا پہلا بورڈنگ ہاؤس ہے، یہ دنیا کا پہلا یتیم خانہ ہے، یہ دنیا کی پہلی NGO ہے۔ صحابہ نے پوچھا، یا رسول اللہ یہاں کیا کریں گے؟ فرمایا جو غریب ہیں، جو مسکین ہیں، جو لاچار ہیں، جو اپاہج ہیں، جو گھر سے بے گھر کر دیے گئے اور جو ان پڑھ ہیں، ہم ان کو پڑھائیں گے۔ اور یا رسول اللہ پھر فرمایا پہلے ان کو کھانا کھلائیں گے، بعد میں پھر کھائیں گے۔ اصحاب صفہ کے چبوترے کی برکت ہے کہ آج ہم 100 سال بعد اس اسکول کا 100 سالہ جشن منا رہے ہیں، تو یہ ان صحابہ کی قربانیوں کا نتیجہ ہے۔ آپ اگر دیکھیں گے اس تاریخ کو اگر آپ اٹھائیں گے کبھی، تو نبی علیہ السلام نے بچوں کے ساتھ وہاں مزدوری بھی کی ہے۔ میں یہاں بیٹھا ہوا سوچ رہا تھا کہ 100 سال پہلے وہ کیا وقت ہوگا جب جگہ لی گئی ہوگی، جب چند کمرے بنائے گئے ہوں گے، جب لوگوں کے آگے جھولی پھیلانی پڑی ہوگی۔ آج کوئی بندہ اپنے لیے ایک لمحے کے لیے اگر کسی سے گاڑی ادھارا مانگنی ہو، ایک لمحے کے لیے کسی سے ایک قلم بھی ادھارا مانگنا ہو، تو ہم پہلے سوچتے ہیں کہ ہماری بے عزتی تو نہیں ہو جائے گی۔ قربان جاؤں ان لوگوں پر جنہوں نے اس اسکول کی بنیاد رکھی، اپنی جھولیاں پھیلائیں اور لوگوں کے دروازوں پر گئے، تب یہ اسکول آج ہمارے پاس موجود ہے۔ یہ ان کی لامثال داستانیں جنہیں کبھی فراموش نہیں کیا جا سکتا۔
آپ کو شاید پتہ نہیں ہے کہ مسلمانوں نے دنیا میں صرف اسکول نہیں بنائے. اگر آپ دنیا کی تاریخ اٹھائیں گے تو آدم علیہ السلام کے بعد جب دنیا میں بادشاہیت شروع ہوئی تو بادشاہوں نے یہ رواج ڈالا کہ غریب کا بچہ نہیں پڑھے گا، امیر کا بچہ پڑھنا چاہیے. بادشاہوں نے یہ رواج ڈالا کہ غریب کو گھر بنانے کی ضرورت نہیں ہے، امیر کا محل تعمیر ہونا چاہیے. بادشاہوں نے یہ رواج ڈالا کہ امیر اپنی پسند کی خاتون سے شادی کریں گے، غریب کی عورت کی کوئی عزت نہیں ہوگی. بادشاہوں نے یہ رواج ہے. امریکہ کے لوگوں نے، جن کو نئی دنیا کا کالا آدمی انسان نہیں ہوتا، کالے کے بچے انسان نہیں ہوتے، اگر مزدور کا بیٹا بھوکا مر جائے تو ذمہ دار کے خلاف مقدمہ نہیں کر سکتا. دنیا تڑپ رہی تھی، دنیا پہلے بھی پڑھتی تھی، لیکن اسلامیہ اسکول نے یہ رواج بدلا کہ جب ہم نے اسکول بنایا ہے تو اپنے بچے بھی پڑھائے ہیں، غیروں کے بچوں کو بھی اپنے ساتھ پڑھایا ہے. یہ انقلاب برپا کیا ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم نے، جو آج سے پہلے کوئی تعلیم نہیں کر سکی. نبی علیہ السلام نے حکم فرمایا سیدنا ابو بکر صدیق کو. کون ابو بکر؟ ابو بکر جو شہزادے ایک بادشاہ کی نسل میں سے. ابو بکر گورے چٹے، وہ بہترین کپڑے پہنتے، ان کے جسم سے ہر وقت خوشبو آتی، وہ کستوری لگاتے، ان کی بہت بڑی کوٹھی ہے. آج بھی جہاں باب عبدالعزیز کے سامنے جو زمزم ٹاور بنا وہ حضرت ابو بکر صدیق کی کوٹھی پر بنا ہوا ہے. ابو بکر تو بہت امیر آدمی ہیں. نبی علیہ السلام نے ایک غریب کو بلایا. کون؟ بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ. بلال کون ہے؟ کالے ہیں، غلام ہیں، حبشی ہیں، کپڑے پٹے ہوئے، پیروں میں جوتیاں نہیں. فرمایا ابو بکر ہم آ گئے. جی یا رسول اللہ کیا حکم ہے؟ فرمایا آج کے بعد گورا اور کالے کی تمیز ختم ہے. ابو بکر جو ہے وہ بلال کے بھائی بنا دیے گئے. تعلیم پہلے بھی تھی دنیا میں. آپ پوری دنیا میں جائیں، جتنے اسلامیہ اسکول ہیں، جتنی اسلامی یونیورسٹیاں ہیں، ان کا فرق یہ ہے کہ ہم صرف تعلیم نہیں دے رہے. ہم صرف تعلیم نہیں دے رہے. کبھی آپ اپنے گھروں میں جائیے گا، آپ کے 80 سال کے ابو، آپ کی 90 سال کی اماں، آپ کے 100 سال کے والد، آپ کے 102 سال کے دادا کہاں رہ رہے ہیں؟ آپ کے گھر کے صحن میں چارپائی ڈالے ہوئے، ہاتھ میں ڈنڈا لیے ہوئے کہ اگر بہو گزرے گی تب بھی پوچھیں گے، بیٹا گزرے گا تب بھی ڈانٹیں گے، پوتا گزرے گا تب بھی ڈانٹیں گے، پر پوتا گزرے گا تب بھی ڈانٹیں گے. اور پھر دوسری تعلیم جنہوں نے حاصل کی، جو صرف دنیا پڑھتے رہے، جو صرف دنیا کی ڈگریاں حاصل کرتے رہے، ان کے بھی ماں باپ جو 80 90 100 سال کے ہو گئے نا، وہ اولڈ ہوم میں بیٹھے ہوئے اپنے ان دنوں کو یاد کرتے ہیں جب ان نالائق اولادوں کو پڑھایا تھا، جنہوں نے آج ان کو ان کے گھروں سے باہر نکال دیا ہے. یہ صرف تعلیم نہیں دے رہے، ہم کردار بنا رہے ہیں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا. نبی علیہ السلام اپنے ممبر کے اوپر کھڑے بیان فرما رہے ہیں. ایک عورت سامنے مسجد نبی علیہ السلام کے دروازے پر آئی ہے. وہ بوڑھی عورت ہے، اس کے کپڑے بادشاہوں جیسے نہیں ہیں، اس کا لب و لہجہ ایسا نہیں لگتا کہ بہت بڑے کسی ہاشمی خاندان کی کوئی فرد ہے. نبی علیہ السلام نے اس کو دیکھا، بیان ختم کر دیا، بات چیت روک دی گئی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم ذرا تیز سے چل کے اس اماں کے پاس پہنچے. اماں جی السلام علیکم. والدہ نے بھی آگے بڑھ کے ان کو اپنی چھاتی سے لگایا، کندھوں پہ ہاتھ رکھا، پوچھا کیا حال ہے؟ نبی علیہ السلام خوش ہوئے، آپ دیدہ ہوئے، اور میں بہت اچھا ہوں، آج آپ آ گئی میں اور اچھا ہو گیا. لوگوں نے ایک دوسرے سے پوچھا یہ بوڑھیا کون ہے جس کے کپڑے کوئی قیمتی نہیں ہے، جس کا چہرہ کوئی ایسی نسل کا نہیں لگتا؟ لوگوں نے کہا رہے تم نہیں جانتے یہ نبی علیہ السلام کی امی ہے جس نے ان کو دودھ پلایا، یہ دائی حلیمہ ہے. اور مسلمانوں، نبی علیہ السلام نے دودھ پلانے والی ماں کا اتنا احترام کیا کہ جب وہ تشریف لائی ہیں تو اپنی رحمت والی چادر ان کے لیے بچھائی گئی تاکہ قیامت تک کے انسانوں کو بتا دیں جب مائیں آتی ہیں تو بیٹے ان کا کھڑے ہو کے استقبال کرتے ہیں. یہ بتایا نبی علیہ السلام ایک جگہ خیمے میں بیٹھے ہوئے، ایک جنگ کے بعد ایک عورت آئی، اس نے آ کے صحابہ کے نیزے پکڑے، دائیں بائیں ہٹائے اور میں ہٹ جاؤ، مجھے نبی علیہ السلام سے ملنا ہے، وہ میرے بھائی لگتے ہیں. صحابہ دور کے اندر گئے، یا رسول اللہ ایک عورت آئی ہے، آپ کو اپنی بہن بتاتی ہے. نبی علیہ السلام نے فرمایا اچھا، میں تو اپنی اماں کا اکیلا ہی بیٹا ہوں، وہ کون ہے؟ انہوں نے کہا یا رسول اللہ اس کا نام شیما ہے. نبی علیہ السلام اٹھ کے کھڑے ہوئے، ہاں وہ میری دودھ شریک بہن ہے، وہ دائی حلیمہ کی بیٹی ہے. شیما آئی نا، رب کعبہ کی
قسم میرے نبی علیہ السلام نے، کیونکہ شیما نے ان کو گود میں کھلایا تھا، وہ بوڑھی ہو گئی جب نبی علیہ السلام سے ملنے آئی، فرمایا شیما آپ بوڑھی ہو گئی، مدینے چلو تمہارے لیے کوٹھی دوں گا، مدینہ چلو تمہارے لیے خادمائیں ہوں گی، کوئی کمانے کی ضرورت نہیں، تمہارا ذمہ سب میرے پاس ہے، میں ہر چیز کا انتظام کروں گا، میرے گھر کے پڑوس میں رہنا، آخر تو اس ماں کی بھی کیا ہے جس نے مجھے بھی دودھ پلایا۔ شیما کہنے لگے نہیں یا رسول اللہ، آپ تو میرے سب سے کائنات میں پیارے بھائی آپ ہیں، میں تو ایک گزارش لے کے آئی۔ نبی علیہ السلام کا طریقہ تھا جب پہلے کبھی کوئی فیصلہ کرتے تھے نا، ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، مولا علی کرم اللہ وجہ کو، ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، سیدنا عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، سیدنا ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کو بلاتے تھے یہ فیصلہ کرنے، بتاؤ کیسے کرے۔ آج جب بہن آئی ہے نا، کسی کو نہیں بلایا، حکم جاری کر رہے ہیں اپنے اسسٹنٹ کے نام کہ جاؤ جاؤ میری بہن کے لیے نئی سواری لے کے آؤ، میری بہن کے ساتھ جو اور لوگ ہیں ان کے لیے سواریاں، ان کے لیے کپڑے، ان کے لیے کھانے کا سامان، ان کے لیے تحفے، ان کے لیے نقد چیزیں لے کے آؤ۔ صحابہ حیران ہیں یہ نبی علیہ السلام کیا کر رہے ہیں۔ نبی علیہ السلام نے کیونکہ سکھ کر کے مسلمانوں کو بتانا تھا کہ جب بہنیں آتی ہیں تو مشورہ کر کے نہیں دیا کرتے، پھر جو اللہ نے دیا ہے اس کو دیا کرتے۔ یہ تربیت ہے، یہ نظام کس کا ہے؟ یہ اسکول کے آگے اسلامیہ کیوں لکھا؟ کیونکہ نبی علیہ السلام کے دادا نبی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ہم کو نام دیا کہ ہم مسلمان ہیں، ہم اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کریں گے۔ اسکول تو دنیا نے بہت بنائے ہیں، ڈگریاں بہت سارے لوگ دیتے ہیں، بہت سارے لوگ ایسے ہیں جن کے پاس بڑی بڑی ڈگریاں ہیں، امی ابو نہیں ہیں، بڑی بڑی ڈگریاں ہیں، بچوں کے لیے محبت نہیں ہے، بڑی بڑی ڈگریاں ہیں، ہندو سکھ دوستوں میں، مسلمانوں میں ان کے پاس پیار نہیں ہے۔ ڈگری وہی کامیاب ہے جو ایک مسلمان کو ہندو کا، ایک ہندو کو سکھ کا، ایک سکھ کو عیسائی کا بھائی بنا دے، ہم اس کو ڈگری کہتے ہیں۔ اسلامیہ اسکول میں ایسی ڈگریاں بانٹتا ہے۔ ہماری تعلیم میں ہمدردی ہے۔ نبی علیہ السلام کھانا کھانے بیٹھتے، بلال کو پوچھتے بلال دائیں طرف والوں نے کھانا کھایا؟ جی یا رسول اللہ کھا لیا۔ بائیں طرف والوں نے کھایا؟ جی یا رسول اللہ کھا لیا۔ سامنے والوں نے؟ جی۔ انس کو پوچھتے انس مسجد نبوی کے جو پیچھے گھر ہیں کیا ان کا چولہا جلا؟ کیا آج وہاں سے آگ جلنے کی دھواں نظر آیا؟ جی یا رسول اللہ آیا۔ جب اطمینان ہو جاتا ہے کہ چاروں طرف کھانا کھا رہے ہیں لوگ، تب نبی علیہ السلام کھاتے ہیں۔ ہم صرف بچوں کو پڑھانے نہیں آئے، بچوں کو ایک بہترین انسان بنانے کے لیے آئے۔ ہمارے نبی علیہ السلام نے ہمیں یہ سکھایا۔ واٹس ایپ یونیورسٹی والوں کی یہ غلط فہمی دور کر دوں، اسلام نے کہا کہ دین میں کوئی زبردستی نہیں ہے۔ ہم یہ نہیں کہتے کہ دنیا کے سب لوگ مسلمان ہوں گے، ہم یہ نہیں کہنے آئے کہ دنیا کا ہر فرد کلمہ پڑھے گا، لیکن یہ کہنے کے لیے آئے ہیں کہ عبد الرحمان کو دیکھ کے کوئی غیر مسلم اس کو بے ایمان نہ کہے۔ یہ بتانے آئے ہیں کہ محمد جنید کو دیکھ کے کسی غیر کی بیٹی اس کو بدماش نہ کہے۔ یہ اسلام کی تعلیمات ہے، اس کے اوپر ہم کو چل کے دکھانا ہوگا انشاءاللہ۔ اسلام نے یہ روایتیں طے کی ہیں۔ ابھی ہم لوگ پرسوں انوائرمنٹ کے اوپر ہمارے یہاں پنجاب میں پانیوں کو بچانے کے لیے اجلاس تھا۔ سوامی ہمارے سنت سیچےوال جی تھے اور ہمارے احمد صاحب جو اس وقت بھارت کے واٹر پولوشن بورڈ کے چیئرمین ہیں، جسٹس ہیں، وہ بھی تشریف رکھتے تھے۔ تو انہیں نبی علیہ السلام کی یہ حدیث سنائی، مجمع حیران تھا۔ نبی علیہ السلام فرماتے کہ میرے صحابہ، اے مسلمانوں، اے دنیا کے انسانوں، اگر دریا کے کنارے نماز کا وقت ہو جائے اور تم وضو کرنے کے لیے دریا پہ چلے جاؤ تو پھر کجے میں، لوٹے میں بس اتنا پانی لینا جتنا وضو کے لیے چاہیے۔ دریا کے کنارے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ تم باقی کے پانی کو برباد کر دو۔ یہ محمد الرسول اللہ کی انسانیت کے لیے تعلیم ہے۔ نبی علیہ السلام کی طرف آئیے، کیا کچھ نہیں سکھایا؟ ہم کیوں چاہتے ہیں کہ اسلامیہ اسکول میں جو مسلمان بچے پڑھتے ہیں اس کو نماز پڑھائی جائے؟ میں نے ان سے پوچھا ابھی صدر صاحب سے کہ یہاں نماز ہوتی، تو انہوں نے مجھے بتایا
کہ بالکل جو مسلمان بچے وہ نماز پڑھتے بالکل ہونی چاہیے، حتیٰ کہ چھوٹے بچوں کو بھی جو مسلمان ہو. اور میں اپنے ہندو سکھ بھائیوں کو کہتا ہوں، پتہ نہیں کسی مسلمان کو اچھی لگے یا نہ لگے، اکثر پنجاب میں اپنے ہندو سکھ بھائیوں کو بھی یہ کہتا ہوں کہ اپنے بچوں کو دھرم ضرور پڑھاؤ. اگر صرف ماڈرن تعلیم دو گے، ان کو دھرم نہیں پڑھاؤ گے تو یہ پیسے کے پیچھے لگ جائیں گے، سنسکار ان کے اندر آنے والے ہیں. یونیورسٹی بتاتی ہے پیسہ کیسے کمانا ہے، یونیورسٹی بتاتی ہے آئی ایس آئی پی ایس کیسے بننا ہے، یونیورسٹی بتاتی ہے ڈگری کیسے لینی ہے، یونیورسٹی بتاتی ہے ڈاکٹر کیسے بننا ہے، یونیورسٹی بتاتی ہے IRS کیسے بنو گے، یونیورسٹی بتاتی ہے کہ بہترین سائنسدان کیسے بنو گے. لیکن جب وہ بندہ اپنی کرسی پر بیٹھ جائے تو پھر اس کو اسلام بتاتا ہے کہ حلال کی تنخواہ گھر پہ لے کے جانی ہے، حرام کے پیسے گھر پر نہیں لے کے جانے. میرے دادا رئیس الاحرار حضرت مولانا حبیب الرحمان لدھیانوی رحمت اللہ علیہ جن دنوں میں بھارت کی آزادی کے لیے لڑ رہے تھے، شہید اعظم بھگت سنگھ کو گرفتار کر لیا گیا. ان کے والد اور ان کے چچا سردار کشن سنگھ صاحب، ان کو جب لدھیانہ میں کسی نے پناہ نہیں دی تو 1 مہینہ ہمارے گھر میں رہے. اور جب مولانا حبیب الرحمان لدھیانوی کو انگریز نے پکڑا، کلٹن بہادر ڈپٹی کمشنر کا نام تھا، لیکن جو جج تھا وہ بھارتی نسل کا تھا. جج نے جب مولانا کو سزا سنائی تو جج نے بعد میں ان کے کان میں کہا کہ میں مجبور ہوں، ڈی سی صاحب نے مجھے کہا تھا کہ تم کو 1 سال کی سزا سنانی ہے. تو مولانا حبیب الرحمان لدھیانوی نے بھارتی مول کے اس جج کو کہا تھا کہ مجھے جنگ آزادی میں غلامی اور آزادی کا مطلب سمجھ آ گیا، تم اس کرسی پر بیٹھ کے بھی انگریز کے غلام ہو، میں کٹہرے میں کھڑا ہو کے بھی ایک آزاد بھارتی کہتا تھا. تو ان کو ایک دن انگریز نے سازش کے تحت یہ پوچھا کہ مولانا اگر سرکار آپ کو دے دیں تو سرکار کا مذہب کیا ہوگا؟ سنیں، جو لوگ حکومت میں بیٹھتے ہیں چاہے وہ کسی بھی مذہب کے ہو وہ سنیں، چاہے وہ مسلمان پارشد ہو، چاہے وہ مسلمان چیئرمین ہو، چاہے وہ غیر مسلم MLA، سنو. انگریز نے مولانا حبیب الرحمان لدھیانوی کو کہا کہ اگر سرکار تمہیں پکڑا دیں، اگر قلمدان تمہیں پکڑا دیں، تمہارا مذہب کیا ہوگا؟ کیونکہ تم تو کہتے ہو میرا مذہب اسلام ہے، ہندو بھائی کہتے ہیں ہم سناتن دھرم کو مانتے ہیں، سکھ کہتے ہیں کہ ہم اکال پورکھ کو پنتھ کو مانتے ہیں، عیسائی کہتے ہیں کہ ہم عیسیٰ علیہ السلام کے طریقے پہ چلتے. اگر یہ تو بتاؤ اگر قلمدان فیصلے کا تمہارے ہاتھ میں پکڑا دیا جائے تو تمہارا مذہب کیا ہوگا؟ اس کرسی پہ بیٹھ کے تم کس مذہب کے ماننے والے ہوگے؟ تو مولانا حبیب الرحمان لدھیانوی نے 2 ٹوک کہا تھا کہ ہم کو ہمارے نبی محمد الرسول اللہ نے سکھایا ہے کہ جب قلم ہمارے ہاتھ میں ہوتا ہے، جب ہم انصاف کی کرسی پر بیٹھتے ہیں تو ہمارے سامنے ہمارا مذہب عدل اور انصاف ہوتا ہے. کسی مسلمان کو دیکھ کے بخشا نہیں جا سکتا، حق اور انصاف کی بنیاد کے اوپر فیصلہ کیا جائے. یہ ہم پڑھ ہی نہیں رہے، صرف بیٹیوں کو کہتا ہوں، بہنوں کو، بھائیوں کو، بچوں کو، بڑوں کو، ہم صرف پڑھ نہیں رہے، ہم تاریخ میں اپنا حصہ لکھ رہے ہیں. ہم اتہاس میں ان اوراق کو لکھ رہے ہیں جن کو پڑھ کے کل کو آنے والی نسلیں اس بات پر فخر کر سکیں. یہاں کتنے ہی ایسے لوگ ہیں جن کو ہم نے اعزاز بانٹا ہے لیکن انہوں نے کچھ نہیں کیا. ان کس نے کیا؟ کسی کے والد نے کیا، کسی کے دادا نے کیا، کسی کے پردادا نے کیا. آپ اندازہ لگاؤ کہ وہ کیسے لوگ تھے جن کے دل میں ہمدردی تھی، جو قربانی دینے کا جذبہ رکھتے تھے. آج بھی بھارت میں جو مسلمان ہیں ان کو ایک بیماری مروا کے لے گئی، کون سی؟ انا پرستی کی. ہر ایک اس چکر میں ہے کہ دوسرے سے آگے میں پہنچ جاؤں. محمد رسول اللہ نے اس سے منع فرمایا. ہم پوری کائنات کے اوپر رحمت بن کے آئے ہوئے ہیں. آگے بڑھیں گے انشاءاللہ اس عقیدے کے ساتھ، اس عقیدے کے ساتھ آگے بڑھیے کہ پیڑ لگانا ہے، پھل اگلی نسل کھائے گی. پیڑ لگانا ہے، چھاؤں اگلی نسل حاصل کرے گی. آج بہت سارے لوگ ہیں ہمارے ہاں، کچھ لوگوں کا ایک ڈائیلاگ ہوتا ہے، چلتے چلتے وہ گفتگو آپ سے کرتا چلوں. کچھ لوگ یہ ڈائیلاگ کہتے ہیں کہ ہم تو جو کہتے ہیں منہ پر ہی کہہ دیتے ہیں. تو ایسا ڈائیلاگ مارنے والے لوگ اول درجے کے بے ایمان ہیں، اول درجے کے ٹھگ ہیں. ان سے بڑا کوئی چور اور ڈاکو نہیں ہے. اب پوچھو کیوں؟ کیونکہ جب یہ اپنے کسی دوست کے گھر گئے، اس کی بہن کی طرف گندی نگاہ ڈالی تو یہ بات تو انہوں نے کبھی اپنے دوست کو نہیں کہی. انہوں نے اپنی بہن کے حصے کی جائیداد مار لی، یہ بات تو انہوں نے کبھی چائے کی دکان پہ بیٹھ کے نہیں کہی.
یہ فلاں کی بیٹی کا نمبر لینے کے چکر میں پھرتا ہے، یہ بات تو کبھی اس نے مجمع عام کے اندر نہیں کہی۔ یہ فلاں کے ساتھ ٹھگی مار کے چلا گیا کئی لاکھ روپے کی، یہ بات تو اس نے کبھی اپنے بچوں کو نہیں بتائی۔ اس کا مطلب اپنے عیب چھپاتا ہے، دوسروں کے عیب اچھالتا ہے، یہ ٹھگ اور بے ایمان ہے، ایماندار۔ ہمارے نبی علیہ السلام نے صحابہ کو پڑھانا شروع کیا، کیا تربیت ہے اس میں؟ صحابہ کو جب پڑھانا شروع کیا، تربیت کیا ہے اس میں؟ صحابہ ایک دوسرے کے اوپر جان نچھاور کرتے، ایک دوسرے کے اوپر مال نچھاور کرتے، ایک دوسرے کے اوپر اپنی عزت کو ترجیح دیتے ہیں۔ اس لیے تعلیم وہی ہے، سنیں۔ یہ ہمارے نائب صدر صاحب وہ اس وقت بیان کر رہے تھے، وہ آپ کو شاید یہی کہنا چاہتے تھے، لیکن سنیں، اچھا عالم وہ نہیں ہے جو بولتا بہت اچھا ہے، اچھا آفیسر وہ نہیں ہے جس کی بہت اچھے کپڑے پہنے ہوئے ہیں۔ سنیں کال کھول کے، اچھا باما شاہ موٹی اسامی وہ نہیں ہے جس کے پاس گاڑی مہنگی ہے، کاروبار بہت بڑا ہے۔ آپ اگر دیکھیں گے کبھی پہاڑوں کو، ابھی ہم کل ہی کشمیر سے وہاں سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پروگرام تھے، ایک ایسی وادی میں گئے جہاں لائٹ نہیں پہنچی ہے، لیکن 750 بچوں کو انہوں نے حافظ قرآن بنا دیا، +2 کی ڈگری دلوا دی۔ تو یہ بات تو علم کی روشنی کی ہے۔ تو اکثر جب ہم وہاں گئے تو ایک تجربہ ہوا کہ جب پہاڑ چڑھتے ہیں نا، اکثر جگہ گاڑی روک کے جانا پڑا، جب پہاڑ چڑھتے ہیں تو گردن بھی جھک جاتی ہے، کمر بھی جھک جاتی ہے، ہاتھ بھی جھک جاتے ہیں، پتہ لگتا ہے کہ انسان بلندی کی طرف جا رہا ہے تو جھکا ہوا ہے، زور بھی لگا رہا ہے، توجہ بھی آ رہا ہے، لیکن جب واپسی ہوتی ہے نا، گھٹنے بھی اکڑ جاتے ہیں، گردن بھی اکڑ جاتی ہے، چھاتی بھی اکڑ جاتی ہے۔ تو آپ بھی اگر یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ بڑا آدمی کون سا ہے، اگر تو وہ جھکا ہوا ہے، اگر اس میں عاجزی ہے، اگر اس میں محبت ہے، اگر اس میں معاف کرنے کا جذبہ ہے، اگر وہ ساتھ لے کے چلنا چاہتا ہے، تو سمجھ لیجئے کہ یہ بندہ بلندی کی طرف جا رہا ہے۔ اگر اکڑ کے کھڑا ہوا ہے، سلام کا جواب نہیں دے رہا، تو آسانی سے سمجھ لو کہ اس کی واپسی کا ٹائم آ گیا، یہ واپسی کی طرف جا رہا ہے، اس کے اندر کوئی خاصیت نہیں ہے۔ آپ بھی اگر آگے جانا چاہتے ہیں، کان کھول کے سنو، سارے بیٹے اور بیٹیاں، کوئی کسی کا مقدر نہیں چھین سکتا ہے، عزت اللہ کے اختیار میں ہے، جاہو جلال اللہ کے اختیار میں ہے۔ یہ پروفیسر صاحب ہمارے پاس بیٹھے، کتنی پیچھے سے اگر آپ کہیں گے کہ کیسے پہنچے تو ایک لمبی داستان ملے گی۔ کیا کوئی اس مقام کو پہنچ سکتا ہے کہ حکومت مجبور ہو جائے کہ پدم شری بلا کے راشٹرپتی خود ایوارڈ دیں؟ کوئی کسی کی عزت نہیں چھین سکتا۔ اگر آگے بڑھنا ہے تو رب اور رسول پر ایمان رکھ کے بغیر حسد کے آگے بڑھیے، دنیا کی ساری طاقتیں آپ کے ساتھ مل جائیں۔ اور اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ شاید میں ہی میں ہو جاؤں، تو بھائی کوئی انسان دنیا میں باقی رہنے والا ہے نہیں۔ دو ذاتیں ہیں کائنات میں، ایک اللہ کی، دوسری محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی ہے۔ اور نبی علیہ السلام کا تو بڑا اچھا طریقہ ہے، وہ جس طرح نبی علیہ السلام کا جب ظہور ہوا، انہوں نے نبی تو قیامت سے، ان کو نبی تو عالم ارواح میں بنایا گیا، لیکن جب وہ دنیا میں تشریف لائے، جب انہوں نے لوگوں کو بتایا، جب وہ ہجرت کر گئے، ہجرت کے بعد جس دن مکہ فتح ہوا، آپ کو آخر کا واقعہ سنا کے اجازت چاہوں گا، جس دن مکہ کو فتح کیا گیا 10 رمضان المبارک کو، تو نبی علیہ السلام جب بیت اللہ میں آئے، تو جب مکے میں تھے لوگ پتھر مارتے تھے تو لوگ کوئی نعوذ باللہ برا بلا کہتا تھا۔ آج جب مکے میں آئے ہیں تو پاور میں آئے ہیں، سنیں اخلاق کیسے ہوتا ہے۔ اب جب پاور میں آئے ہیں، نبی علیہ السلام کا دربار لگ گیا، صحابہ کہتے ہیں کہ ایک موقع پر ہم سب کے آنسو نکل آئے، پتہ کیوں؟ نبی علیہ السلام نے حضرت عمر بن خطاب کو کہا، ایک خطاب کے بیٹے، ابھی جو آ رہا ہے نا بندہ، اس کو تانا مت مارنا۔ ابوبکر صدیق کہتے ہیں یا رسول اللہ کون آ رہا ہے؟ عثمان رضی اللہ عنہ حیران ہے، یا رسول اللہ کون آ رہا ہے؟ مولا علی کرم اللہ، یا رسول اللہ کون؟ فرمایا وہ ابو جہل کا بیٹا آ رہا ہے۔ کون ابو جہل؟ جس نے ساری زندگی تکلیف پہنچائی، جس نے نعوذ باللہ اتنا ظلم کیا کہ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں ہر امت کا ایک فرعون ہوتا ہے، میری امت کا فرعون ابو جہل ہے۔ لا تعداد تکلیفیں نبی علیہ السلام کو بچائی۔ جس دن پاور میں آئے نا نبی علیہ السلام،
صحابہ کو یار ایک بندہ آ رہا ہے اس کو تانا نہ مارنا. یا رسول اللہ کون؟ فرمایا ابو جہل کا بیٹا اکرمہ آ رہا ہے میرے پاس پناہ مانگنے کے لیے. اندازہ لگاؤ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کتنے کریم ہوں گے کہ بدترین دشمن کا بیٹا بھی جب پناہ مانگنے کے لیے آیا, اور بیٹا بھی وہ جو بدر میں نبی علیہ السلام کے خلاف لڑا, احد میں نبی علیہ السلام کے خلاف لڑا, جب وہ بھی آیا تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے اس کو بھی معاف کر دیا ہے. اور ابھی میں ایک آخری بات آپ کو جو بتانی اصل میں وہ تو یہ کہ مثال کے طور پہ میں مولوی ہوں, اگر میں ابھی اپنی بہن کے گھر جاؤں تو اس کے بچوں کو کہوں گا نا کہ نماز پڑھا کرو. پدم شری پروفیسر اختر الواسع صاحب بیٹھے, یہ اگر کسی رشتہ دار کے گھر جائیں گے کہیں گے بچوں کو پڑھا کرو, ڈگری ہولڈر بنو. صدر صاحب بیٹھے قریشی صاحب, یہ کسی رشتہ دار کے جائیں گے کہیں فلاں کمپنی کھول لو, بزنس کرو اور پیسہ کماؤ. وہ بھئی ہمارے کمانڈنٹ صاحب آئے تھے, وہ اگر کسی اپنے رشتہ دار کے گھر جائیں گے بچوں کو انسپائر کریں گے کہ آگے بڑھ جاؤ, ہمارے دیش کی سیوا کرو. جو بندہ جس لائن کا ہوتا ہے, ساڑھے یہاں پنجابی کی کہاوت ہے, تھوڑی بہت سمجھ لینا پنجابی نہیں, اصل پنجابی میں کہاوت ہے کہ بندہ جنہوں حج کر کے آندا ہے نا وہ کہندا باقی پنڈ دا کافر ہے میں کلے ہی مسلمان. نہیں سمجھے آپ بات؟ بچوں کو سمجھاتا ہوں کہ جب کوئی بندہ جسی کام میں ٹیلنٹ حاصل کر لیتا ہے نا وہ سمجھتا ہے باقی تو بیکار ہے, ان کو کیا آتا ہے جو مجھے آتا ہے. سنو, جس دن مکہ فتح ہوا ہمارے اور آپ کے پیارے نبی محمد رسول اللہ کہیے صلی اللہ زور سے علیہ وسلم, صلی اللہ, آواز نہیں آئی ابھی بھی آپ کی, صلی اللہ, ابھی بھی نہیں آواز آئی, صلی اللہ, زور آپ بھی بولیے صلی اللہ. بیٹیوں کی زیادہ آواز ہے, ان کی تو ہے ہی نہیں. صلی اللہ, صلی اللہ. ہاں سنیے ذرا توجہ سے اس واقعے کو. جس دن مکہ فتح ہوا, شام ہو گئی, مکے کے گورنر نے نبی علیہ السلام سے کہا یا رسول اللہ میری کوٹھی پر چلیں. مکے میں ایک عورت ہے اس کا نام ہے ام ہانی, وہ اپنے گھر میں اپنے بچوں کے پاس بیٹھی, بچے اس کو کہتے ہیں اماں تو روز کہتی تھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے بھائی ہیں, تو روز ان کے قصے سناتی تھی, آج تیرے بھائی کی حکومت بن گئی مکے میں, آج ساروں طرف ان کے سپاہی پھر رہے, مکہ ان کے ادھین آ گیا ہے. اے اماں یہ بتا تو صحیح کیا ہمارے ماموں ہمیں ملنے کے لیے آئیں گے؟ نبی علیہ السلام ادھر مکے میں ہیں, گورنر منت کر رہا ہے, علی بن سفیان مکے کے موجودہ گورنر ہے, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے گھر چلیں, کھانا تیار ہے. لیکن اس طرف نبی علیہ السلام کی بہن اپنے بچوں کو بھی سمجھا رہی ہیں, تو نبی علیہ السلام کو ابھی وہاں پہنچے بھی نہیں, اپنے بچوں کہہ رہی ہیں وہ تو اب کہاں آپ آئیں گے, مصروف ہوں گے نا. اتنی دیر میں کسی نے دروازہ کھٹکھٹایا, انہوں نے پوچھا کون ہے؟ فرمایا ہانی دروازہ کھولو, میں تمہارا بھائی محمد رسول اللہ. یعنی نبی علیہ السلام نے ہمیں یہ سمجھا دیا کہ جب آپ زیادہ ترقی کرتے ہوئے آگے بڑھیں, کوئی نئی اچیومنٹ آئے, تو پھر ان لوگوں کو پہلے یاد کرنا ہے جو اس وقت تمہارے ساتھ تھے جب کوئی تمہارے ساتھ نہیں تھا. ہم تو جب ترقی کرتے ہیں پہلے پرانے یار دوستوں کو چھوڑتے ہیں, پہلے پرانے قریبیوں کو چھوڑتے ہیں اور نئے نئے رشتے بناتے ہیں. دین کو سیکھیں. ان سے گزارش ہے کہ اسلامیہ ہائی اسکول میں جب یونیورسٹی بنانے لگے تو بیٹیوں کے لیے بخاری شریف ختم کرنے کا انتظام کیجئے, اور بیٹوں کے لیے بھی ساتھ میں نرسری سے لے کے +2 تک ہر ایک کلاس میں جو مسلمان بچے ہیں ان کو دینیات پڑھائیں, جو غیر مسلم بچے ان کے ماں باپ کو بولیں کہ اپنے بیٹے کو اپنے مذہب کے اوپر پختہ کیجئے, تاکہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہم بھی عزت کے ساتھ زندگی گزاریں اور ہمارے پڑوسی بھی عزت کے ساتھ زندگی گزارتے رہیں. امید ہے کہ ان باتوں پر آپ توجہ دیں گے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.